اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے بہترین عمل کون سا ہے وہ بیان کرنا ہے، اور سورہ یاسین کا کمال دیکھیے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا۔ تمام مرحومین و مرحومات، بالخصوص والدین، ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب فیملی کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بہترین اعمال میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ ان کے ذمہ جو واجبات الہیہ ہیں، مثلا حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کو ادا کیا جائے۔ حقوق اللہ مثلا جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس طرح کی چیزیں جو وہ مثلا حج ان پر واجب تھی مگر انہوں نے نہیں کی، اور روزہ ان سے چھوٹ گیا ہے، نمازیں ان سے رہ گئی ہیں، اور زکوٰۃ واجب تھی انہوں نے ادا نہیں کی ہے، خمس واجب تھا ادا نہیں کیا، تو وہ ان کی طرف سے آپ ادا کریں۔ اور حقوق العباد جیسے کہ ان کے ذمہ کسی کا قرض تھا، کسی سے قرض لیا تھا، یا کوئی اور چیزیں، مثلا کسی سے کوئی سامان لیا تھا، کوئی مثلا کسی کا حق رہتا ہے ان کے حق میں، ان کی گردن پر، ان مرحومین کے، تو جو اولاد ہے انہیں چاہیے ان کی طرف سے ان حقوق العباد کو ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مرحلے پر مثلا ان کی طرف سے ان کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ پڑھیں اور قرآن خوانی کرائیں، ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا اہتمام کریں، اور ان کا ثواب ان کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ سوال، صلوات و اذکار، صدقات و خیرات، اور مومنین کو قرب الہی کے لیے اور ان مرحومین کی ثواب میں اضافے کی نیت سے آپ مومنین کو کھانا کھلائیں، مرحومین کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ طلب مغفرت کریں کہ خداوند ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، اس طرح کی دعا کرنا چاہیے۔ اور مرحومین کی نیابت میں مستحب اعمال انجام دلوائیں، مثلا زیارات ہیں، خیرات وغیرہ، اس طرح کی اور چیزیں، تاکہ ان مومنین کو ان اعمال کی وجہ سے، ان مرحومین کو ان اعمال کی وجہ سے خداوند عالم ان کے درجات میں اضافہ فرمائے گا اور ان کے لیے باعث نجات بنے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو خدا اعلیٰ درجہ عطا کرے اور ان کے اضافے ثواب میں اضافہ ہو، تو علماء نے جو ذکر کیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ آیت الکرسی کو، سورہ یاسین کو، سورہ ملک کو پڑھ کر ان کی ارواح کو ہدیہ کریں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور صدقات میں سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا کسی یتیم بچے کو، کسی یتیم فیملی کو، بیوگان کو، مثلا مرحومین کی طرف سے ان کی کفالت اٹھائیں، ان کے لیے خرچ و اخراجات کے حوالے سے جو ہے ان کی مدد کریں۔ جتنے آپ یہ اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر ان مرحومین کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا، اور ان کے گناہوں میں، خطاؤں میں جو عذاب تھا اس میں تخفیف ہوگی۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہاں پر سورہ یاسین کا کمال اور سورہ یاسین کی برکات دیکھیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے کہ وہ شخص کہ جس کو اس کے اہل و عیال نے مردہ تصور کر کے، یعنی اس کا روح نکل چکا ہے، یہ مر چکا ہے، یہ تصور کر کے اس کو غسل کفن دلا کر جب قبرستان میں دفن کر چکے، تو اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا، دیکھا تو میں تو قبرستان میں ہوں، قبر میں ہوں، مجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں، تو اس نے کس طرح سے سورہ یاسین کے پڑھنے سے اپنے آپ کو قبر سے باہر نکالا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ناصر الدین بیمار ہوئے اور بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہو گیا۔ عزیز و اقارب فیملی والے رشتہ داروں نے ناصر الدین کو مرحوم تصور کر کے دفن کر دیا، اور رات کے وقت جب آپ کو ہوش آیا قبر میں تو خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے، اور اس حیرت و پریشانی و اضطراب کی حالت میں
ناصر الدین کو یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو، اس کے پریشانی کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے اور تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ تو اس نے سورہ یاسین اس وقت قبر میں پڑھنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ ابھی 40 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی۔ تو اس نے جب یہ قبر کھودی تو یہ محسوس کر لگے کہ یہ چور ہے جو کفن چوری کرتا ہے۔ تو اسی حالت میں اس نے جب یہ سنا تو دھیمے سے لہجے میں آرام سی آواز کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا تاکہ یہ شخص نہ سن سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 مرتبہ جب پورا کیا، ادھر کفن چور نے بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا، قبر کھول دی تھی۔ تو جیسے اس نے قبر کھولی تو اندر میں تھا، تو میں اٹھ کھڑا ہوا، قبر سے باہر آیا، وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ اتنا خوف اور اضطراب کی حالت میں وہ تھا، حیران تھا اور وہ دوڑ گیا۔ تو ناصر الدین کو یہ خیال آیا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں اسی حالت میں تو لوگوں کو سخت پریشانی اور حیرت و ہیبت ہوگی۔ تو کیا انہوں نے کہ ہر شہر کے محلے کے دروازے کے آگے جا کر پھکارتے رہے کہ میں ناصر الدین ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ و مرحوم تصور کیا اور دفن کر دیا، میں زندہ ہوں۔ تو کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد ناصر الدین نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ تو کتنی بڑی برکت ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کی۔ تو آپ بھی اپنے مرحومین کی بلندی درجات، پریشانی کے دور ہونے اور اپنے گھر میں خیر اور برکات کے لیے، ہر مشکل تنگی تنگ دستی کے خاتمے کے لیے سورہ یاسین کو کم سے کم 40 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ یاسین کی برکات دیکھیں۔